اس دفعہ بھی سعودی عرب والے کوئی بہت آسانی سے نہیں مانے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ صرف اور صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی گارنٹی پر مانے ہیں۔ پاکستان میں بالکل امن نہیں ہے، بالکل سکون نہیں ہے، لیکن یہ پرندہ آ گیا ہے اس لیے کہ گارنٹیز مل گئی ہیں۔ تو یہ خالد بن عبدالعزیز جو وزیر سعودی عرب آئے ہیں، اور پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہے تھے، کون کون اس تحفظ موومنٹ کے پیچھے کھڑا تھا، وہ تحفظ نہیں عدم تحفظ موومنٹ تھی۔ اب ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ پاس ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، تو ہو رہی ہیں۔ 12 سے 13 ایم این ایز، 6 سے 7 سینیٹر ارینج۔ کوئی پوچھے گا کہ کہاں سے، تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی سے، کیونکہ سینٹ میں تو ایسا کوئی بفر زون ہی نہیں ہے۔ ناظرین، آج اچھی خبریں اور کچھ بہت ہی اندر کی خبریں تو بتانا ضروری ہے۔ کل ایک دن کا وقفہ تھا، اس لیے کہ کل تھا ہی کچھ نہیں، تھا بھی بہت کچھ لیکن وہ ڈیولپنگ تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ جب کوئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو اس وقت بتانے کے بجائے جب وہ ڈیولپ ہو جائے تو اس وقت بتایا جائے۔ سب سے اہم خبر جو ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے، جو سب سے اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نے پاکستان کا رستہ دیکھ لیا ہے، یعنی سرمایہ پاکستان میں آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ سرمایہ کار جو پاکستان سے روٹ گیا تھا بہت پہلے، یہ وہ پرندہ ہے جو ہمیشہ امن مانگتا ہے، سکون مانگتا ہے، اور یہ پرندہ اگر کہیں پہ کوئی آواز بھی آ جائے تو اڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بالکل امن نہیں ہے، بالکل سکون نہیں ہے، لیکن یہ پرندہ آ گیا ہے اس لیے کہ گارنٹیز مل گئی ہیں، اور وہ گارنٹیز آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے ملتی ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں سے ملتی ہیں۔ وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے پاور سینٹر پاکستان کا۔ تو یہ خالد بن عبدالعزیز جو وزیر سعودی عرب آئے ہیں، جو خبروں میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری جو سعودی عرب سے آ رہی ہے یہ 200 ارب ڈالر کی ہے، بلکہ یہ 200 ارب ڈالر کی نہیں، یہ 500 ارب ڈالر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا ڈیفر پیمنٹ پہ، یعنی پیمنٹ پہ ہمیں پیٹرول ملے گا، تیل ملے گا، پیٹرول ملے گا۔ اچھا، یہ جو ڈیفر پیمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ آج کے ریٹ پہ تیل لے لیں اور وہ ریٹ فکس ہو جائے گا، یعنی کہ اگر آگے جا کے ریٹ زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا، اور آپ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ 5 سالوں میں دے دیں، یعنی کہ ادھار پہ لے لیں، لیکن ادھار پہ بھی ریٹ فکس کر کے۔ تو یہ بہت بڑی سہولت ہے، کچھ چھوٹی سہولت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی سعودی عرب ہمیں دیتا رہا ہے، درمیان میں یہ منقطع ہو گئی تھی، بہت سی وجوہات تھیں اس میں ہماری حکومتوں کے مسئلے بھی تھے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی تھا، اور بھی دو طرفہ جو معاملات سعودی عرب کے ساتھ ہمارے رہتے ہیں، وہ بھی وجوہات تھی۔ اس دفعہ بھی سعودی عرب والے کوئی بہت آسانی سے نہیں مانے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بات سیدھی اور سچی کرنی چاہیے۔ وہ صرف اور صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی گارنٹی پر مانے ہیں، اور انہوں نے انہیں ہر طرح کی گارنٹی دی ہے کہ آپ یہاں سرمایہ کاری کریں، آپ کا سرمایہ بھی محفوظ ہوگا، آپ کو جو ہماری جو ہکپس ہیں، جو ہماری جو سرخ فیتہ ہے بیوروکریسی کا، اور بہت سی جو ٹیکسز اور بہت کچھ ہے، یہ نہیں ہم ہونے دیں گے، اور یہ بڑا ہی ایک اسپیشل پیکج ہے سعودی عرب کے لیے۔ تو دیکھیں، سرمایہ آنا چاہیے، اس کے فوائد خود بخود آ جاتے ہیں۔ اب پہلے سے طے کر کے فوائد طے کر کے سرمایہ لانے کی پوزیشن میں ہم بالکل نہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم خبر ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ جرگہ ہو رہا ہے اس وقت پشاور میں، اور ایک طرف وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف امیر مقام اور گورنر خیبر پختونخوا بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں علی امین گنڈا پور بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریر کرتے جا رہے ہیں، اور وہ فورسز کو
مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ چلنے کا، اور پورا ایک مطلب اس میں نمائندگی ہے، محسن داور بھی ہیں سارے، اور یہ وہ جرگہ ہے جو اصل نمائندہ جرگہ ہے، جو پی ٹی ایم کا جرگہ ہونا تھا اس کی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ اور پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے، اس پہ ایک علیحدہ سے میں ایک دو دن میں بات کروں گا کہ وہ کتنی خطرناک تھی، وہ کس طرف جا رہے تھے، کون کون اس تحفظ موومنٹ کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ تحفظ نہیں، عدم تحفظ موومنٹ تھی، اور کہاں کہاں سے اس کی ڈوریاں ہلائی جا رہی تھی۔ تو اس کی جگہ پہ اس کو بین کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پہ یہ جرگہ ہوا ہے، اور یہ ایک بڑی خبر ہے نہ صرف خیبر پختونخوا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں اس وقت خاموش ہے، اور ادھر کیا چل رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی میں یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو فوری کرنا ہے، وہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو بدلنا، تو وہ فی الحال انہوں نے روک دیا۔ وہ روکا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ تک، کہ ہم نہیں بدلیں گے، جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنا چیئرمین بدلیں گے۔ اب پتہ نہیں اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا کیا رول ہو سکتا ہے، یہ وہ جانتے ہوں گے ان کے ذہن میں کیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہہ کے روک دیا ہے۔ دوسرا، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کی جو تبدیلی کے بارے میں غور و خوض ہے وہ بھی روک دیا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ چینج کر رہے ہیں، غور و خوض ضرور ہوا تھا اور شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کو کہا ہے کہ اس کو ڈیفر کر دیا جائے، اور 18 تاریخ تک، اکتوبر تک احتجاج روک دیے ہیں۔ ویسے روک دیے ہیں یا ہوئے ہی نہیں، یہ بھی ایک خبر ہے۔ کال دی تھی مراد سعید نے منگل اور بدھ کی، آج بدھ ہے، جمعرات ہے، سوری، منگل اور بدھ کی کال دی انہوں نے کہ احتجاج کیے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ مراد سعید تو زیر زمین ہے، روح پوش ہے، وہ تو نہیں ہے سامنے، تو اس نے ایک لمبا ٹویٹ لکھا اور اس میں دفاع کیا اس کا، علی امین گنڈا پور کا، اور ساتھ ہی کہا کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان نے اگر کال احتجاج کی اسلام آباد کی دی تھی تو وہ کال آف تو ہوا ہی نہیں ہے، تو احتجاج تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سینس جاری ہے، جو کہ نہیں ہے۔ تو وہ احتجاج کی کال جو ہے اس کو انہوں نے ری ایٹریٹ کیا، دوبارہ سے اس کو انہوں نے اس کی کال دی، مراد سعید نے زندہ کیا اس کو، لیکن پی ٹی آئی کی جو حاضر قیادت ہے، جو اس وقت موجود قیادت ہے، جو روح پوش نہیں ہے، ان میں سے کسی نے بھی اس کو ویریفائی نہیں کیا، انڈورس نہیں کیا، اور کہیں پہ کسی کو احتجاج کرنے کا کوئی کہا ہی نہیں۔ تو 18 تک وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اب تو 18 کے بعد بھی کیا کر سکیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس پہ بھی ایک بات، یہ چونکہ آج بات لمبی ہو جائے گی تو اس پہ بھی بات کریں گے، اس کا پورا جائزہ لیں گے کہ یہ جو اسلام آباد میں ہوا تھا یہ اصل میں ہوا کیا، اور کہانیاں کیا بتائی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہوا۔ میں اس کو واٹر لو کیوں کہتا ہوں، یہ پی ٹی آئی کا واٹر لو کیوں ہے، میں اس کو کیوں کہتا ہوں اسلام آباد کو، یہ میں تفصیل سے کل یا پرسوں کسی دن جب ٹائم ہوا ہے، اس میں خبریں کم ہوئیں تو بتاؤں گا۔ اب ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ پاس ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، تو ہو رہی ہیں۔ 18-19 تک اجلاس ہوگا، ارینجمنٹ کر لی گئی ہے۔ 12 سے 13 ایم این ایز اور 6 سے 7 سینیٹرز۔ یس، جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ سینٹ بڑا مشکل ہے، 6 سے 7 سینیٹر ارینجڈ۔ اب کوئی پوچھے گا کہ کہاں سے، تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی سے، کیونکہ سینٹ میں تو ایسا کوئی بفر زون ہی نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں تو ہے کہ جی سنی اتحاد ہے، سنی اتحاد نہیں ہے، آزاد ہے، پی ٹی آئی ہے، نہیں ہے، وہاں تو ہے، لیکن وہاں تو سارے ڈیزگنیٹڈ ہیں، کوئی پی ٹی آئی ہے، کوئی نون لیگ ہے، کوئی جے یو آئی ہے، کوئی پیپلز پارٹی ہے، تو وہاں تو سیدھی سیدھی فلور کراسنگ ہے۔ یس،
تو سیدھی سیدھی فلور کراسنگ ہوگی، بندے ارینج کر لیے گئے ہیں. ڈیسپائٹ دس فیکٹ بلاول بھٹو جو ہیں وہ سیرا ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، اور ایسے کر کے انہوں نے باندھ لینا ہے کہ یہ آئینی ترامیم میں کروا رہا ہوں. ایفرٹ بھی ہے ان کی، اور وہ اچھا آئینی ترمیم وہ کروا رہے ہیں، سرمایہ کاری آرمی چیف لا رہے ہیں، تو پھر یہ وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ ہے نا سوچنے کی بات. تو جو کچھ نہیں کر رہے تو پھر ان کے لیے اسپیس کم ہوتی جائے گی. نہیں بھی ہوگی تو لوگ یہ بات تو کریں گے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوئی ہے، لیکن بلاول بھٹو یہ کہہ سکتے ہیں کل کو کہ جناب دیکھیں نا میں نے یہ کیا ہے سب کچھ، تو پھر تو مطلب کوئی ہمیں بھی دیکھے نا، ہمیں بھی سوچیں. تو یہ بات تو بالکل ان کی بنتی ہے اگر وہ کہتے ہیں. تو جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جنہیں میں چاچو کہتا ہوں، چاچو کچھ تو سوچیں، کچھ تو کر لیں. اب وہ کہتے ہیں جی کہ مولانا سے ہم ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے، اس لیے کہ مولانا سے ہم ڈائریکٹ بات کریں گے تو ہم ان کو کوئی مستقبل میں کچھ دینے کے قابل نہ ہوئے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو مولانا بھی ڈائریکٹ وہیں پہ بات کریں جہاں سے سب کو ملتا ہے. اب یہ نون لیگ میں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے. اب نون لیگ والوں کی کوئی سمجھ نہیں لگتی بھائی، نہ کچھ کرتے ہیں نہ کچھ پتہ نہیں کرنے دیتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. اب بڑی دلچسپ ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، کابینہ ان کی ہے، ادھر سے بلاول بھٹو آئینی ترامیم کروا رہے ہیں، سرمایہ کاری آرمی چیف لا رہے ہیں، تو پھر حکومت کاہے کی؟ یہ بڑا سوال ہے سب کے لیے، ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب آتا ہے آنے والے دنوں میں. نون لیگ کچھ واضح کرتی ہے یا پھر بالکل ہی صفایا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے آج تک کی اپڈیٹ، اور انشاءاللہ کل اس پہ مزید بات کریں.